کچھ دن قبل دوستو عمران خان نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ جیسے ہی نون لیگ کو پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج میں بات چیت چل پڑی ہے، ان کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے۔ یعنی نون لیگ کبھی نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی اور فوج میں مذاکرات ہوں، کیونکہ ایسا ہونے سے نون لیگ بند گلی میں جائے گی۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ بس پی ٹی آئی ان سے ہی مذاکرات کرے تاکہ نون لیگ کو آگے کوئی مستقبل میں جو ہے وہ پریشانی نہ آ سکے۔ اب یہ سنیں آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا کل، اور سائمہ کنول پر قاتلانہ حملے میں کیا کنیکشن ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ ہی طرفدار۔ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے، مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے، تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے۔ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا، تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے، پھر جنرل باجوہ۔ اس پر فواد چودھری نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے اندیہ ملتا ہے کہ فوج سیاست کے میدان کارزار کو سیاستدانوں پر چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ سسٹم صرف اس لیے چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ ٹیم کو سیاست نہیں آتی۔ آج آپ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم، پیر پگاڑا، شاہد خاقان کے ساتھ مل کر اعلان کریں کہ ہم دھرنا دیں گے، حکومت ختم، کوئی روک نہیں سکے گا۔ اب اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں پھر سے دوریاں بڑھانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، کیونکہ رات کو ہی ابھی آئی ایس پی آر نے واضح کیا تھا کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اور اسی رات جو ہے وہ این اے 171 میں الیکشن کیمپین کرنے والی پی ٹی آئی کی ایم پی اے سائمہ کنول پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، وہ اس میں بال بچی ہیں۔ جبکہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اداروں پر الزام لگائے گی، لیکن پی ٹی آئی نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارا الزام نون لیگ پر ہی لگایا ہے کہ یہ سب نون لیگ نے کیا ہے، نون لیگ کے جو یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے یہ سیٹ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں پر اب نون لیگ جو ہے وہ بند گلی میں جاتی جا رہی ہے، اور نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی پاور کا کیسے استعمال کرے، اور وہ اپنی پاور کا ایسے استعمال کر رہی ہے کہ بے نقاب ہوتی جا رہی ہے۔